آج کے شو میں۔ کراچی میڈیکل کی طالبہ کا قتل محرکات ڈکیتی مزاحمت کا یا معاملہ کچھ اور؟ امن و امان کی مخدوش صورتحال، پریشان کن اعداد و شمار، شہریوں میں عدم تحفظ کا بڑھتا رجحان، پولیس کارکردگی پر اٹھتے سوالات۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ کراچی شہر میں آج ایک اور آج نہیں کل واردات ہوئی اور روز کہا جاتا ہے جی کہ ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جس میں تقریباً ایک ماہ میں 50 سے زائد افراد زخمی اور 5 ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی اسٹریٹ کرائم تو اس شہر میں ہو ہی رہے ہیں جن کے سٹیٹسٹکس ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سی پی ایل سی یا پولیس کے سٹیٹسٹکس پہ جائیں تو ان کے مطابق تو سال 2018 سے 2017 میں ان سٹیٹسٹکس کے مطابق ڈکلائن ہے۔ اگر وہ فور ویلر سنیچنگ کی بات کریں یا آپ 4 ویلر تھیفٹ کی بات کریں، بائکس یعنی 2 ویلرز کی سنیچ یا تھیفٹ کی بات کریں، اس طرف بھی کمی ہے، موبائل سنیچنگ میں بھی کمی ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں ان تمام سٹیٹسٹ کے باوجود جو اموات ہو رہی ہیں، یعنی جو مگنگ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس میں مزاحمت پر یا مزاحمت نہ ہونے پر بھی اب ایسے واقعات دیکھنے کو آ رہے ہیں سامنے جس کے اندر اموات بھی ہو رہی ہیں، اور جو یہ اسٹریٹ کرائمز کرتے ہیں لوگ، یہ اس پر جان سے مار دیتے ہیں اور اس کے بعد ان فیملیز کے اندر رونے دھونے کے علاوہ ان کو انصاف کی فراہمی اس وقت ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ موجودہ حالات میں کل ایک اور واقعہ ہوا، ہم نے دیکھا کراچی شہر میں گلشن اقبال میں مصباح اطہر نامی اسٹوڈنٹ 24 سال کی 3rd ایئر کی ہمدرد یونیورسٹی میں، جب گلشن اقبال موچی موڑ عابد ٹاؤن میں اس کی رہائش ہے، والد صاحب ہر روز چھوڑنے جاتے ہیں یونیورسٹی کا بس پوائنٹ جو کہ موچی موڑ پر آتا ہے گلشن اقبال میں، وہاں پہنچنے کے بعد اس کو چھوڑتے ہیں کہ جب آتے ہیں وہاں رکتے ہیں تو ان سے موبائل سنیچنگ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد فائر کیا جاتا ہے، کنپٹی پہ گولی لگتی ہے اور یہ لڑکی وہیں کی وہیں جاں بھاگ ہو جاتی ہے۔ والد کو ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن والد کی اس وقت ایسی حالت نہیں ہے، اور ان سے ہمیں یہاں پر بات کر کے یہ بھی نہیں کہ ہم ان کو کوئی ایموشنل اپیل جیتنا چاہتے ہیں عوام کے سامنے، لیکن یقینی طور پر جو ان کے ساتھ گزر رہی ہے وہ انہی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور ایسے کتنے گھروں میں تقریباً 5 اموات ہر ماہ ہمارے سٹیٹسٹکس کے مطابق ہوتی ہیں جو اسٹریٹ کرائم کی ہوتی ہیں، اور 50 سے زائد زخمی ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد بچوں کی اور عورتوں کی ہوتی ہے۔ یہ حیران کن معاملات ہیں۔ یہ انسیڈنٹ ہوا کیا تھا، اس پر ایک احوال کیا بتاتے ہیں کچھ لوگ جو دیکھا ہے جنہوں نے اور جو معاملات کو سمجھ رہے تھے دیکھ رہے تھے وہاں پہ، انہوں نے لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ کس طرح سے یہ انسیڈنٹ ہوا موچی موڑ کے اوپر۔ لیٹس ہیئر دس فرسٹ۔ 2 لڑکے آئے موٹر سائیکل پہ، انہوں نے آ کر اس سے مانگا، مطلب اس کے والد سے موبائل مانگا، پرس مانگا، اس نے بغیر کسی ریزسٹنس کے وہ ساری چیزیں کے حوالے کر دی۔ اب وہیں سے کیا وجہ ہوئی کہ جاتے جاتے بس اس کو وہیں سے انہوں نے شوٹ کیا اور یہاں سے مطلب یہ گولی اور پیچھے سے نکل گئی، آن اسپاٹ بچی ختم ہو گئی۔ اب یہ اندوناک واقعہ اور آخرکار اس طرح کے کئی واقعات ہو رہے ہیں، آخرکار اس کی کوئی روک تھام ہوگی؟ کوئی پوچھے گا؟ ایس ایچ او صفدر مشوانی صاحب کو ہٹا دیا گیا، ان کو الفلاح کا ایس ایچ او لگا دیا گیا، وہی تعیناتیاں، وہی رد و بدل، نوٹیفیکیشن، کمیٹی قائم، کمیٹی کے بعد زیادہ ہوا تو جوڈیشل کمیشن قائم، یہاں آتے ہیں بات ختم، 3 دن بعد میڈیا بھی بھول جاتا ہے، 4 دن بعد سب ختم، اور اس کے بعد پھر ایک نئی اموات، ایک نئی موت، اور اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع۔ کب تک چلے گا آخرکار یہ؟ رضا ہارون صاحب لندن سے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ساجد احمد صاحب موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے کراچی میں، اور کچھ ہی دیر میں سارم بنی صاحب، ارسلان گمن صاحب بھی ساتھ ہوں گے۔ ارسلان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں اس علاقے کے، سندھ اسمبلی کے، تو ان کو تھوڑی اسپیسیفک بھی پتہ ہے اس علاقے کی، تو ان سے زیادہ اس پہ بات تفصیلاً بھی اس پہ ہوگی۔ رضا ہارون صاحب، یہ آپ نے سنا، آپ کو لگا 24 سال کی جو بچی بیچاری جس طرح اس کو مارا گیا، کیا آپ کو لگ کے سنتے؟ کیونکہ یہ تو جس طرح بتا رہے کہ موبائل دے دیا تھا، اس کے بعد فائرنگ ہوئی، تو اس کا مطلب آپ اگر مزاحمت نہ بھی کریں تو بھی آپ کی موت ہو سکتی ہے، یہ تو یہ ثابت ہو رہا ہے رضا ہارون صاحب اس کا مطلب؟ بالکل سفان، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ کراچی کے شہر میں ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا ہی ایک واقعہ نارتھ کراچی میں ہوا تھا فروری میں، جس میں ایک نمرہ نامی بچی تھی جو 20 سالہ تھی، شاید وہ بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، وہ بھی اسی طرح کھڑی ہوئی تھی، ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس کا انکاؤنٹر ہو رہا تھا اور ایک گولی اس بیچاری بچی کو لگی اور وہ جاں بحق ہوئی۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس شہر میں ایک عام آدمی کی، ایک عام انسان کی، ایک عام شہری کی جان و مال کو کوئی تحفظ نہیں ہے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنے بڑا واقعہ ہو جائے تو ہمارے ریاست کے والی وارث جو ہیں، وہ چاہے وفاقی حکومت میں بیٹھے میں ہوں یا صوبائی حکومت میں، جن کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کی، مقامی حکومتوں کی تو ذمہ داری ہے نہیں، تو جن لوگوں کی لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ہے وہ
بنیادی صوبائی حکومت کی اور پھر بحیثیت والی وارث صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان ان کا کوئی نوٹس لینے کی حد تک تو شاید بیان آ جاتے ہیں سیفان، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. انسانی جان کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا ریاست حفاظت کر رہی ہے، میں آپ کو پروگرام میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ صرف بارشوں جس طرح ہمارے معصوم شہری جہاں بحق ہوتے ہیں اور جو ان کی ویڈیوز تکلیف دہ سامنے آتی ہیں، 40 تو تھیں جو جولائی اور اگست میں تھیں، پھر ابھی جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں 9 افراد اس میں پھر یعنی جہاں بحق ہو گئے اور کسی کے کان پہ جو نہیں رکھتی. یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے. ایک واقعہ تھا مجھے یاد ہے جو 80s میں ہوا تھا بشرا زیدی کا، اور اس واقعے نے شہر کی تاریخ پلٹ دی تھی. گو کہ اس کو پھر ایتھنک رنگ دیا گیا تھا، اور ایتھنک رنگ دینے کے بعد ایک نسلی اور لسانی ٹائپ کے یہاں فسادات بھی ہوئے، لیکن اس ایک واقعے نے اس پورے شہر کو جگا دیا تھا. میں حیران ہوں کہ اتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں اور اس شہر کے بچے، بزرگ، خواتین، ہمارے اسٹوڈنٹس جو میڈیکل اسٹوڈنٹس تو سرعام اس طرح گولیاں مار دی جا رہی ہیں، لیکن کوئی سننے آرڈر. اور جب تک ہمارے شہر میں پورے ملک میں کمیونٹی پولیسنگ کے نظام کو یہ لوگ رائج نہیں کریں گے، فورنزک ایویڈنس کو رائج نہیں کریں گے، انویسٹیگیشن، گیدرنگ، پروسیکیوشن، پرسیکیوشن اور یہ جو سزا جزا کے عمل کو اپنے ٹھیک نہیں کریں گے، مجھے اس میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی. اللہ رحم کرے کراچی والوں پر، اللہ رحم کرے پاکستان والوں پر. یہ اللہ کے آسرے پر ہی ہیں جو بچے گھر سے نکلتے ہیں اور شام خیریت سے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے سائی صاحب. اس پہ کوئی انصاف ہوگا؟ جسٹس فار مصباح ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت، اس سے پہلے جسٹس فار نمرتا، پتہ نہیں کتنے ٹرینڈز ہم نے دیکھے ہیں. اب تو دنوں میں نئے ٹرینڈز بنتے ہیں، پھر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ مصباح اطہر کے ساتھ کیا انصاف ہوگا؟ کیا اس کو انصاف ملے گا؟ کس طرح اس کی موت ہوئی؟ آپ پہلے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ تو بڑا خطرناک ہے، کوئی ریزسٹنس نہ بھی کرے تو اس کو گولی مار دی جائے. کتنا خطرناک ہو گیا اب یہ؟ کیا کر رہی ہے پولیس رینجز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا دیکھیں، اس شہر کی تاریخ میں جو دکھتا ہے ہمیں کہ یہاں پر وقتی طور پر چیزیں ڈکیتی کی وارداتیں فار ایگزامپل، اچھا، اور دیگر جو رابری ہو رہی ہے، سنیچنگ ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اچھا، اس میں وقتی طور پہ تو کبھی کمی دکھتی ہے اور کبھی بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے. اچھا، جب کمی ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ لیتی ہے پولیس اور ادارے اور حکومت بھی لیتی ہے اس کا کریڈٹ، لیکن جب اس میں تیزی آتی ہے تو اس وقت سب بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. اچھا، مثال کے طور پر اگر یہ بشرا کا واقعہ ہوا، ابھی 2-4 دن پہلے میرے خیال میں نیو کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ ایک گھر میں ڈکیتی ماری اور وہیں پر ریپ بھی ایک خاتون کے ساتھ کیا. اس میں 2 پولیس اہلکار بھی انوالو تھے. ٹوٹل 6 ملزمان تھے اور وہ اریسٹ بھی ہو گئے میرے خیال میں. دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک بیسک چیزیں ہماری صحیح نہیں ہوں گی اس وقت تک کسی بھی ملک، شہر، ضلع کا، یو سی کا نظم و ضبط آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، انتظام ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. جب تک حکومت اپنا ہی ہاؤس میں آرڈر نہ لے کے آئے اور اس وقت تک وہ حکومت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر دیکھیں، دنیا کے اندر یہ سسٹم رائج نافذ ہے کہ مقامی پولیس کا قیام، جس طرح بھی رضا بھائی نے اس کا ذکر بھی کیا، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ غیر مقامی لوگ کسی شہر میں امن و امان کی کنڈیشن، سچویشن، صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوگا وہاں یقیناً کہ عدالتیں بھی موجود ہیں اس ملک کے اندر پولیسنگ کا نظام بھی موجود ہے، حکومتیں بھی موجود ہیں، لیکن ہم نے گزشتہ کچھ عرصے پہلے ہی دیکھا اے ڈی خواجہ اور سندھ گورنمنٹ کی جنگ ہم نے دیکھی ہے، جو آئی جی سندھ تھے، کراچی تھے. پھر ابھی جو موجودہ آئی جی ہیں ان سے بھی کچھ رفٹ چل رہی ہے حکومت کی اختیارات کے حوالے سے. تو جب تک حکومت کا کام یہ ہے کہ آنے والے آئی جی کو فل پروٹیکشن دے، سپورٹ کرے، اپنا شولڈر اس کے شولڈر کے ساتھ ملائے تاکہ وہ کھل کھلا کے کام کر سکے اور آگے بڑھ کر پرفارمنس دے. لیکن بات یہ کہ جب پرفارمنس دینے کے بجائے حکومت بھی اپنا بھی حکومت کا عمل اب یہ ہے جو سامنے آتا ہے، جو دکھتا ہے کہ حکومت پرفارمنس لینے کے بجائے بلکہ کوشش حکومت کی یہ ہوتی ہے کہ صوبائی حکومت کی جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 11 سالوں سے، کہ وہ اداروں پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں، اپنی مرضی چاہتے ہیں، اور بے شک امن و امان ہو نہ ہو لیکن پولیس ان کے ہاتھ میں ہو تاکہ وہ اپنے سیاسی فیصلے کرا سکیں ان سے. جب تک پولیس کو آپ آزاد نہیں کریں گے پالیٹکس سے، سیاست سے، اس وقت تک پولیس بھی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. پھر دوسرا یہ کہ جب بھی ان اداروں کے اندر بھرتی ہوتی ہے تو میرٹ سر فہرست ہوتی ہے.
دنیا کے اندر یہ سسٹم رائج نافذ ہے اور وہاں پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کنٹرول میں ہوتی ہے. لیکن جب بھرتی بھی سیاسی انداز میں ہوگی اور جب میرٹ نہیں ہوگا ان اداروں کے اندر تو یقیناً ان اداروں کے اندر بھی کرپٹ لوگ اور مافیا ایک آ جاتی ہے, مافیا اندر آ جاتی ہے, ہو جاتی ہے. بات تو شاہد صاحب ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. جب تک آپ بیسک ریفارمز نہیں کریں گے آپ بھول جائیں کہ امن و امان لیکن سر یہ جو سارے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی ان کے اسٹیٹسٹکس تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. رضا صاحب آپ اس وقت لندن میں ہیں تو یہ کتنا حد تک الیکٹرانکلی اب ضرورت ہے اس کو صحیح سارٹ آؤٹ کرنے کی؟ اب موبائل فون چھیننا تو اس نے چھین رہا ہے کہ موبائل آگے بک جاتا ہے نا, اب اس کو اگر ہم ڈی ایکٹیویٹ بھی کرتے ہیں تو اس کو لوکیٹ کرنا جی پی ایس کے تھرو, شناختی کارڈ میں اسمارٹ کارڈ اگر والٹ چھنتا ہے تو اس میں جو چپ لگی ہے اس کے تھرو, کیا ان تمام ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے باوجود اس ملک میں سب ہو رہا ہے؟ سی سی ٹی وی کیمراز سنتے ہیں, PC-1 ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ کدھر ہے کیمراز؟ وہ ویڈیو تک تو مل نہیں رہی ہے ابھی تک ان کو. کیا یہ کیا ہو کہہ رہا ہے اس دور میں ہم آج یہ سب دیکھ رہے ہیں؟ رضا صاحب اب پرابلم ہماری یہ ہے سرحان کے معاشرے, جہاں جن معاشروں کی آپ بات کر رہے ہیں ان معاشروں میں اور بہت سارے فیکٹرز نہیں ہیں. مثال کے طور پہ سوشل جسٹس ہے, ڈیٹرنس ہے, جرم کرنے والے کو یا لال بتی توڑنے والے کو پتا ہے کہ وہ لال بتی توڑے گا, اس کے لائسنس پہ پوائنٹ آئیں گے, وہ لال بتی نہیں توڑتا. رات کو ہو دن کو ہو, کوئی اس کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. اسی طریقے سے آپ کو یہ سوچنا چاہیے, نمبر ایک بات تو سیفان, یہ موبائل چوری ہو کیوں رہا ہے اور یہ چوری ہو کے بک کیوں رہا ہے؟ یعنی کہ وہ ایک نوجوان جو اگر کراچی کا نوجوان ہے اور باہر سے نہیں آئے تو یقیناً وہ بے روزگار ہوگا جی, اس کے روزگار کا مسئلہ ہوگا. غربت ایک فیکٹر ہوتی ہے. غربت کے بعد ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ شہر کی آپ حالت تو دیکھیں, مطلب وہ کس طریقے, سارے فرسٹریٹڈ لوگ ہیں, چاہے وہ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہوں جو جھگیاں آباد ہوں, کچی آبادی ہوں, یا پکے علاقے کے رہنے والے لوگ, وہ سب فرسٹریٹڈ ہیں. یہ معاشرہ فرسٹریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جس گھر میں فرسٹریشن ہے, جہاں مہنگائی عروج پر ہے, جہاں بے روزگاری عروج پر ہے, جہاں معیشت کا برا حال ہے, جہاں کاروبار یہ تمام چیزوں کا جو تھرڈ ریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, وہاں یہ بھی وہ فیکٹرز ہیں. ان کو آپ سوچنا کہ ایک بچہ, ایک نوجوان جو گریجویٹ ہے یا پڑھ رہا ہے یا جب وہ تعلیم مکمل کر رہا ہے تو وہ ان چیزوں کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. ساتھ میں پولیس کی ریفارم, ساجد بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے, پروسیکیوشن بہت ضروری ہے, ڈیٹرنس ہونا چاہیے معاشرے میں. دیکھیے سیفان, ہم سب کراچی میں گاڑی چلاتے ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے لال بتی توڑ دینا, کوئی مسئلہ ہی نہیں اپنے ٹریک کو چھوڑ کے بس لین میں چلے جانا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے پاس ڈیٹرنس نہیں ہے تو آپ سوچیے نا کہ یہ تو کسی نے کسی کی جان لے لی, کسی کو یعنی یہ اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس بچی کے گھر والوں پر, یا جو بچے بچیاں ہمارے اس معاشرے میں, یا جو وہ لوگ جو بارشوں میں کرنٹ لگنے سے جہاں بہ گئے, ان کے گھر والوں پہ کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا, اور کس کے لیے 4-5 ہزار روپے کے لیے. صحیح بات ہے رضا صاحب, یہ بے حسی ہو گئی ہے مجبور طور پہ. ایک بریک کا طرف ہم جانے ہیں, اس بریک پہ پڑھتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے مزید گفتگو ہوگی اس اہم معاملے کے اوپر. آپ نے بے نقاب 10,421 موبائل جو اسٹیٹسٹکس ہے 6 ستمبر تک کے 2008 جو کمپیریزن اس وقت ہے 2 سالوں کا 18 سے, تو اس میں ہے کہتے ہیں جی ڈکلائن ہے, سمجھ میں نہیں آتا, نمبرز کچھ بھی کہہ رہے ہو, نظر جو آ رہا ہے کہ اب تو انسانی جان محفوظ نہیں رہی, اور وداؤٹ اینی ریزسٹنس بھی ہم بات ہو رہی ہیں. اس بریک کے بعد کریں گے بے نقاب اہم عوامل کو, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. مصباح اطہر 24 سالہ اسٹوڈنٹ جو کہ اپنی یونیورسٹی جا رہی تھی, والد روز ڈراپ کرتے تھے موچی موڑ گلشن اقبال کراچی میں, جب رکے تو ریزسٹنس بھی نہیں ہوئی, بظاہر کچھ ایسا نظر نہیں آیا, لیکن موت ہوئی. ہم نے یہ دیکھا کہ 50 سے زائد لوگ زخمی, جس میں خواتین اور بچے ہرما, اور تقریباً 5 اموات کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ کرائمز میں ہو رہی ہیں. اور یہ جو فگر اگر پورے سال میں دیکھیں تو پھر آپ اس کو خود لگا سکتے ہیں اندازہ کہ 500 سے زیادہ زخمی ہو رہے ہیں. اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ موبائل فون چھن بھی رہے ہیں, ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, روک تھام ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی. پولیس, لا انفورسمنٹ ادارے, رینجرز کیا کر رہے ہیں, اس بڑا اہم سوال ہے. سارے منی صاحب بھی ساتھ ہیں, ارسلان تاج صاحب جو کہ MP ہیں, رکن صدر اسمبلی PTI کے اس علاقے سے. اسی بات آپ گئے بھی ہیں آن اسپاٹ بھی, اور اس کے علاوہ آپ نے انیشلی اس کو رپورٹ جو سوشل میڈیا پہ کی ہے, ارسلان ہی کر رہے تھے اس معاملے کو. ارسلان آپ گئے ہیں, فیملی یہ ہوا, کیونکہ جو ہمیں سمجھ میں آیا کہ کوئی ریزسٹنس نہیں کری. ہم نے ایک اینی شاہد کا بیان بھی اور کچھ لوگوں کا سنایا, وہ کہتے ہیں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. پھر یہ گولی کیوں ماری گئی, یہ کیا ہوا آخرکار؟ ارسلان بہت بہت شکریہ. بڑا افسوسناک واقعہ کل پیش آیا, اور مجھے تو دکھ, مطلب میں فیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا, مطلب
عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایک باپ نے اپنے سامنے 24 سالہ بیٹی، جوان بیٹی جو ہے، جس کے اس نے کیا خواب دیکھے ہوں گے اپنی بیٹی کے لیے، اس بچی نے کیا خواب دیکھے ہوں گے اپنے لیے. تو ایک ایسا واقعہ جب وہ گھر سے نکلے ہوں گے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ واپس نہیں آ سکے گی. ان کے گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی، میں تو ابھی تک وہی سوچتا ہوں کہ کیا کیا انہوں نے سوچا ہوگا اپنی بیٹی کے لیے، مستقبل کے لیے. افسوسناک واقعہ ہوا، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے. کراچی میں بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور خصوصاً گلشن اقبال کا جو علاقہ ہے وہاں پہ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. پچھلے دنوں فردوس شمیم نقوی ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے کوارڈینیٹر کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس سے اگلے دن جو ہے بلاک 4 میں ایک لڑکے کو گولی لگی. اس کے علاوہ بے شمار ہر دن جو ہے واقعات پیش آ رہے ہیں، اسٹریٹ کرائمز کے پیش آ رہے ہیں. اور جب ایک واقعے میں پتہ چلا جی جس نے گولی ماری شہری کو، وہ شخص جو ہے وہ 2 بار جیل جا چکا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ 15 دن پہلے بیل پہ باہر آیا، اور 1 ہفتے بعد اس نے دوبارہ کارروائی کی، اور پولیس کے پاس اس کی سارا ریکارڈ موجود ہے. پولیس والوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیا، تصویریں اس کے پاس موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، اس کا نام بھی پتہ ہے، اس کا پتہ بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے. لیکن پولیس جو ہے وہ پھر بھی لاچار ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ پولیس جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کس طرح سے. اس کیس میں آج جا کے ایف آئی آر کٹی ہے مصباح اطہر کے قتل کی، اور ابھی تک وہ صرف کیمرے ڈھونڈ رہے ہیں. پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیم صرف کیمرے ڈھونڈ رہی ہے. کیمرے کون سے کیمرے ڈھونڈ رہی ہے؟ کیمرے ہے ہی نہیں. اس پورے علاقے میں کوئی بھی سرکاری طور پہ لگا ہوا کیمرہ موجود ہی نہیں ہے. اور پرائیویٹ جتنے لگے ہوئے تھے آس پاس لوگوں نے اپنے طور پہ لگائے ہوئے، ان میں جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ جتنے کیمرے تھے افسوسناک ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا. اور میں بتاتا چلوں، سندھ حکومت کی سیف سٹی پروگرام کے تحت 10,000 کیمرے 2,000 مقامات پہ لگانے کا 2016 میں اسکیم آئی تھی. آج تک اس کے اوپر 1 روپیہ اس کے PC-1 بنانے پہ بھی نہیں لگا. اسکیم تو بعد میں آئے گی، اس کا PC-1 نہیں بن پا رہا 4 سال سے. کراچی کے اندر فورنسک لیبارٹری بنانی تھی 4 سال پہلے، اس کے اوپر 1 روپیہ آج تک خرچ نہیں کیا. مطلب یہ سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے. کراچی 2 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر ہے، پورے ملک کا اکنامک ہب ہے، سب کو پتہ ہے یہاں پہ جرائم پیشہ افراد آتے ہیں، کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے. ایک فورنسک لیب نہیں ہے ہمارے پاس. مطلب افسوسناک صورتحال ہے. اس کراچی کے شہر کو چلایا کس طرح جا رہا ہے؟ ہمارے پاس نہ کیمرہ ہے، نہ فورنسک ہے. پولیس کے پاس ایک تھانے کے اندر جس کا ریڈیس عام طور پہ 7 کلومیٹر تک کا ہوتا ہے، 4 موبائل وین ہے جس کے اندر ایک خراب پڑی ہوتی ہے. گلشن اقبال جہاں پہ واقعہ ہوا ہے، اور گلشن اقبال ایسا علاقہ ہے جہاں کراچی میں اس وقت سب سے زیادہ کرائم ریٹ موجود ہے. بالکل. اور یہاں پہ 1 سال میں 4 SHO چینج ہو چکے ہیں. ہم نے 12 دفعہ ہم نے DIG کو رپورٹ کیا. میں نے خود جا کے اپنے MNA کے ساتھ IG صاحب کو ہم نے بتایا کہ جی وہاں پہ سرویلنس آپ بڑھائیں. وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ موبائل چوری، گھروں میں ڈکیتیاں، بے شمار وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کرائم ریٹ عروج پہ ہے اس وقت، لیکن کوئی بھی عملی اقدام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ تو بڑا اندوناک ہے. سارے منی صاحب، یہ آپ کی نظر میں واقعہ کتنا اہم ہے اور یہ سگنیفیکنسی کتنی زیادہ ہے؟ ریزسٹنس کی شو کرنا نہ کرنا. اکثر لوگ یہاں پہ شہری کہتے تھے کہ اگر آپ مزاحمت کرتے ہو تو خطرہ ہے کہ آپ کو مارا جا سکتا ہے، ورنہ آپ اپنے چپ چاپ موبائل فون دے دیں. اتنا تو ذہنی طور پہ یہاں کے لوگ تیار ہو گئے تھے کراچی کے کہ خوف تو رہتا ہی تھا کہ کوئی بائک ساتھ سے گزرتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ بھائی اب یہ موبائل مانگے گا. اور ایک موبائل تو بہت سے لوگ رکھتے ہی اپنا بھار ہے کہ چلو آئے گا تو بس دیں گے اور نکل جائیں گے، کچھ نہ بھی دیں گے تو بھی فضول میں مسئلہ ہوگا. تو اب تو یہ کہ ریزسٹنس نہ بھی کرو گے تو گولی لگ جائے گی. تو یہ معاملہ کیا ہے اس وقت سارے منی صاحب؟ 5 اموات ہو رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولیس اور نظام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نام دے دیے مرڈرز کے. کہیں عزت کا نام، کہیں غیرت کا نام، کہیں اسٹریٹ کرائم کا نام. مرڈرز کو مرڈرز میں لینا چاہیے. مرڈر کسی بھی مقاصد کے لیے ہوا ہو، ہر چیز چھوڑ کر کے اس کو مرڈر کی طرح دیکھیں اور ان کو پکڑیں. لیکن افسوس ایسا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے نظام کے اندر. مجھے امید تو ہے کیونکہ جو 2 افسران ہیں، خاص طور پہ افسر میسر صاحب SSP اور جو DIG صاحب ہیں عامر فاروقی صاحب، اچھے ہیں، دونوں اچھے افسران ہیں.
انشاءاللہ مجھے امید ہے. لیکن میں اپنی نگاہ سے اگر بولوں تو مجھے یہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے مرڈر ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. ویسے بھی ہے, ویسے تو یہ مرڈر ہی ہے, کیونکہ دیکھیں سر پہ مارنا ایک بڑی مختلف چیز ہوتی ہے. یہ جو اسٹریٹ کرمنلز ہوتے ہیں یہ نیچے نیچے رکھتے ہیں پسٹل, آپ کسی بھی ان کی ویڈیو میں دیکھیں وہ نیچے نیچے اپنے پیٹ کے پاس یوں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اوپر نہیں اٹھاتے, وہ سر تک نہیں لے کے جاتے کیونکہ ادھر ادھر کے لوگوں کو نظر آتے ہیں. اگر سر پہ کوئی فائر مارتا ہے, منہ پہ فائر مارتا ہے تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس کی جان لینا, اس کا موبائل لینا مقصد نہیں ہوتا. اب اگر وہ جان کو چھپانے کے لیے کوئی ہمارے یہاں بڑے معمولی سی بات کر دی جاتی ہے, اسٹریٹ کرائم تھا, مرڈر تو تھا ہی نہیں نا, اسٹریٹ کرائم تھا. پھر دوسرا یہ کہ اگر دیکھا جائے تو جن کے لیے نعرے لگاتے رہے چور چور چور, وہ چور ڈاکو سارے کے سارے تو جیل میں. اب کون ہے جو چوریاں اور ڈکیتیاں کر رہا ہے؟ وہ پارٹیاں جن کو قاتل پارٹیاں کہا گیا, یہاں کراچی کی ہوں یا وفاقی ہوں, کوئی بھی ہوں XYZ, ان کو بھی آپ نے کمرے توڑ دی کہ اس کو جیل کے اندر ڈال دیا. اب یہ دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ یا تو پھر مقصد یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ان کے ہوتے ہوئے بھی کرتے تھے, وہی لوگ ہیں جو ان کے نہ ہونے ہوئے بھی کر رہے ہیں, اور ہر مقصد ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد, جو اقتدار جسے کہہ لیں, اقتدار کی جنگ ہے یہ, جس کے لیے ایک عام انسان کی جان لیتے ہیں. نہ بچہ دیکھتے ہیں, نہ بچی دیکھتے ہیں, نہ XYZ کسی بھی حوالے سے کوئی ہمدردی اور انسانیت ان کے پاس موجود ہوتی ہے, صرف تماشے بناتے ہیں. یہی کراچی شہر چند دن اگر پہلے کی بات میں کہوں, بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو اچھا لگے برا لگے, کہ جس وقت راحیل شریف صاحب تھے اسی شہر کے اندر, یقین جانے وہ میرے کوئی چاچا ماما وہ بھی نہیں تھے, نہ یہ ہیں, لیکن اس وقت اسی شہر کے اندر ہم موبائل دھرلے سے یوز کرتے تھے. ہمارے اندر خوف نام کی چیز ختم ہو گئی تھی, ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں تھا. لیکن آج جب ایک چوروں کی حکومت ختم ہو کے دینداروں ایمانداروں کی اور کیا الفاظ یوز کروں ان کی حکومتیں آئی ہیں, تو مجھے حیرت ہے کہ پورے ملک کے اندر یہ صرف ہم تو بات کراچی کی کر رہے ہیں. سر وہی حکومت ہے سر, سندھ میں بالکل وہ حکومت صحیح, لیکن اس وقت بھی سندھ میں وہی حکومت تھی, یہ آج نہیں آئی ہے. بلکہ اس سے بدتر لوگ تھے, کیونکہ جن کو آپ نے, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کے مطابق بات کر رہا ہوں, کہ جن کو آپ نے برا بلا کہا ہے انہیں تو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اب کیا ایشو ہو رہے ہیں شہر کے اندر؟ دیکھیں میں بات کرتا ہوں ایک عام پبلک کی, مجھے اس سے غرض نہیں ہوتا کون چور ہے, کون قاتل ہے, کون XYZ کیا ہے. مجھے اس سے غرض ہے کہ ہم کس حال میں رہ رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ کتنی ہماری حفاظت کر رہی ہے, ہماری چیزوں کی کتنی جو ہے نا حفاظت کر رہی ہے. لیکن جب ہم اس طریقے کی چیزیں دیکھیں گے تو پھر ہمیں ایماندار نہیں, ہم تو چور مانگیں گے کہ بھائی چور لے آئیں آپ, تاکہ ہماری جان و مال. آپ نے جو سوال اٹھایا بڑا پرٹیننٹ ہے. میں ساری صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو, لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو فوراً آتے ہی آپ سے بات, اور اسلان سے بھی, کہ سارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اسٹریٹ کرائم میں کہ کوئی سر پہ گولی مارے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اس بریک کے بعد سوال اٹھاتے ہیں, اور بھی مزید سوالات کراچی کے امن و امان کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہوئے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور اہم ترین سوالات کراچی شہر میں ہونے والے اسٹریٹ کرائمز. آخر پولیس کیا کر رہی ہے, آخر رینجرز پولیس تمام لا انفورسمنٹ کیا کر رہی ہے, اسپیسیفکلی سندھ گورنمنٹ اگر بات کریں تو اس کا اوور آل فنکشن جو ہے, کیمرہ لگانا, کیمرے نہیں ہیں, کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں, آخر کا روک تھام کوئی نہیں ہے. سعید صاحب, سارے منی صاحب نے کچھ امپورٹنٹ سوالات اٹھائے ہیں مصباح کے جو اسپیسیفکلی مرڈر ہوا ہے اس پر. وہ کہہ رہے ہیں اس کو نام اسٹریٹ کرائم دے دیا گیا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹ کرائم نہیں ہے, یہ بیسکلی ٹارگٹ کلنگ ہے, اگر آسان الفاظ میں کہا جائے. سعید صاحب آپ کا اس پہ؟ اچھا دیکھیں, اگر یہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہے فار ایگزامپل, جی, لیکن اگر اس میں جو رول ادا کرے گی وہ پولیس, اس کی انویسٹیگیشن, اور ان کا رول بہت زیادہ ہے. اچھا اگر آپ اگر کراچی کے تھانوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک تھانے کی آبادی کے سراؤنڈنگ میں, تھانے کی سراؤنڈنگ میں جو آبادی ہوگی, جس آبادی کو تھانہ کنٹرول کرتا ہوگا, اگر 5 سے 6 لاکھ کی آبادی پر 17-18 پولیس اہلکار اس تھانے کے اندر ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ ان کا جو ایک FIR کرتی ہے, پھر وہ انویسٹیگیشن میں جاتی ہے, پھر وہ تحقیقات کرتے ہیں, تو جو انویسٹیگیشن والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی عملہ ان کا بھی 17, 18, 20 سے زیادہ نہیں ہے. اچھا یہ چیزیں موجود ہیں, یہ پوری کیلکولیشن موجود ہے, آپ سروے بھی اس پر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہر کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے. اچھا پھر جو پولیس اہلکار ہیں ان کی ڈیوٹی, یا جو انویسٹیگیشن والے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈے اور نائٹ اپنے تھانے کی حدود میں ہونے والے کرائم پر نظر رکھیں. لیکن ہم جو ہماری نظر سے دکھتا, جو ہماری نظر سے آپ دیکھیں, یا آپ بھی اگر روڈوں پر, سڑکوں پر کہیں اپنی گاڑی میں یا پیدل کہیں جا رہے ہو, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ
کہ پولیس موبائل میں باقاعدہ روڈوں کے پاس کھڑے ہو کر موٹر سائیکل والوں کو روک کر، جو ان کا کام بھی نہیں ہے، اور ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، ان کو تنگ کیا جاتا ہے مختلف ہیلے بہانوں سے. اچھا پھر اگر ایک عام دیکھیں کسی بھی معاشرے کے اندر پولیس کا اور پبلک کا ریلیشن بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان یا کراچی کی صورتحال دیکھیں تو بہت زیادہ گیپ ہے، بہت زیادہ ڈر اور خوف ہے. ایک عام آدمی، ایک شریف آدمی تھانے میں جانا پسند نہیں کرتا. مثال کے طور پر اگر آپ کا ایک NIC کھو جائے، اس کی آپ FIR کٹوانے جائیں تو اتنا لمبا پروسیس بتائیں گے کہ اس میں پیسے کا لین دین سمیت کہ وہ بندہ ہل جائے گا. پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے لے دے کے ایک FIR کٹتی ہے. تو باقاعدہ طور پر آن لائن FIR کا سسٹم ہونا چاہیے. پھر دیکھیں ابھی گزشتہ دنوں MQM نے قومی اسمبلی کے اندر آرٹیکل 239 کے اندر امینڈمنٹ پیش کیے، ایک بل پیش کیا ہے کہ پاکستان کے اندر مزید صوبے ہونے چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان میں مزید صوبوں کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ملک مانگ لیا ہے، نہ جانے غداری کر دی ہے، کیا کر دی. دیکھیں جب ایک آبادی کسی صوبے کی اتنی بڑی ہوگی، اس کو ایک گورنمنٹ، مثال کے طور پر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے، وہ نہیں سنبھال پا رہے ہیں، اس صوبے کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، تو پھر مزید صوبے ضروری ہیں. صوبے زیادہ ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وفاق مضبوط ہوگا، اپنا ان کا سسٹم ایک ہوگا، اپنے لوگ ان کے ہوں گے، وہ باقاعدہ طور پر اپنے طور پر وہاں پر ریونیو جنریٹ کر کر بہت ساری چیزوں کو درست کر سکتے ہیں. آپ کی اتنا بڑا صوبہ، اس کی آبادی نہ جانے 7-8 کروڑ کے قریب ہے، اس کا ایک CM، اس کی ایک کابینہ، وہ بھی سب اس کے سارے کرپٹ چور لوگ جو کہ سب نیب زدہ ہیں، جو کہ سب کے سب کسی نہ کسی کیس کے اندر انوالو ہیں. تو ان کی توجہ کرپشن کی طرف تو ہے، لیکن صوبے کے لا اینڈ آرڈر پر نہیں ہے، صوبے کے اندر ایجوکیشن پر نہیں ہے، ہیلتھ کے سیکٹر پر نہیں ہے. وہ خود بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ الجھے ہوئے لوگ، ڈسٹرب لوگ، ان کا نظام کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اوورآل ریفارمز کے لیے اچھی بات ہے، لیکن ایک بات ابھی سارم صاحب نے کی اصلا آپ کا کہ وہی لوگ جو تھے پہلے کرتے تھے جو ٹارگٹ کلنگز، یا وہی لوگ جو تھے جو پہلے کچھ کرتے تھے کرمنل ایکٹیویٹیز، وہ شاید کسی اور پارٹی کے لیے کرتے تھے پیسے لے کے، اب کسی اور کے لیے کر رہے ہیں پیسے لے کے، تو وہ لوگ تو موجود ہیں نا. مطلب میں ایک ایڈیشن اور کروں گا. مثال کے طور پر اگر اس شہر کے اندر یا پاکستان کے اندر کسی ڈسٹرکٹ میں UC کے اندر جو تھانے ہیں، وہاں جتنے کرمنلز لوگ ان کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے ان کے پاس، بھئی اگر وہ پکڑے جاتے ہیں ریڈ ہینڈ اور پروف کے ساتھ، تو ججز کا بھی کام ہے، عدلیہ کا بھی کام ہے، ان کو سزا دیں، پنش کریں. ضمانت ان کی نہیں ہونی چاہیے. جب ضمانت ان کی ہوگی، جیل کے اندر بھی پیسہ چلتا ہے، آپ جیل کے اندر جائیں وہ پنش نہیں ہوتی، پیسہ چلتا ہے، پیسے کی بنیاد پر فیسلٹیز لے لیتے ہیں. ان کو وہ سب کے سب A to Z سارا گیم جانتے ہیں، ان کو زندہ کس طرح رہنا ہے، ان کو ضمانت پہ باہر کس طرح آنا ہے، ان کو کس وکیل کو کرنا ہے، اور باہر آ کے دوبارہ ان کو گیم یہی کرنا ہے. تو پھر ان کو روزی روزگار کا ذریعہ ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. پتہ ہے سسٹم کے کہاں سے جیسے نکلنا ہے، کہاں سے باہر آنا ہے. صاحب یہ اس بات پر بھی اس کے بعد، کیونکہ سارے صاحب نے یہ سوال جو اٹھایا کہ یہ مرڈر ہے اور یہ اسٹریٹ کرائم کہنا صحیح نہیں کہ سر پہ گولی ماری، آپ کا اس پہ کچھ انپٹ؟ دیکھیں میرے لیے تو ایک جانی نقصان ہے، چاہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہو، چاہے وہ اسٹریٹ کرائم کا ہو. ایک گھر کی جوان سال بیٹی جو ہے نا، انہوں نے وہ کھو دی. میرے لیے اتنا کافی ہے، میرے لیے اتنا ہی بوجھ کافی ہے. اب وہ کس نے کیا، کیسے کیا، وہ اداروں کا کام ہے. مجھے تو نہیں پتا، انویسٹیگیشن میں جو افسران موجود ہیں پولیس کے، یہ ان کا کام ہے. وہ کیسے کریں گے؟ ان کے پاس شواہد ہوں گے. شواہد کیسے ہوں گے؟ جب کوئی سسٹم ہوگا موجود. یہاں کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے. مجھے پتا چلا جو بلڈ سیمپل کلیکٹ کیا انہوں نے، وہ جو ٹیوب ہوتی ہے اس کے اندر کلیکٹ نہیں کیا، ایک تھیلی کے اندر انہوں نے کلیکٹ کیا. مطلب کہ یہ تو سسٹم موجود ہے. شواہد نہیں ہوں گے تو جو ججز بیٹھے ہیں کورٹوں میں، عدالتوں میں، وہ بیل پہ رہا کریں گے. پروسیکیوشن کیا آگے کیس لے کے جائے گی؟ لوگ اسی طرح باہر آتے رہیں گے، بیل پہ واپس جاتے رہیں گے. کیا ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے کہ کتنے لوگ بار بار ایک ہی جرم کے اندر بار بار جا رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی ڈیٹا بیس نہیں بنا سکتے کہ کتنے لوگ ایک ہی جرم کے اندر بار بار جا کے واپس بیل پہ آ چکے ہیں؟ جس شخص نے ان کی بیل کرائی ہے ایٹ لیسٹ اس کو تو پکڑیں، اس سے پتہ کریں جو شخص تھا وہ واپس اسی جرم میں پکڑا گیا ہے. تو یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. کسی کو کوئی سسٹم کی پرواہ ہی نہیں ہمارے ہاں. صوبہ سندھ نے تو، حکومت نے تو ایسا کچھ کیا ہوا ہے، مطلب کیا پی کے لوگ سو رہے ہیں، کیا کھا کے سو رہے ہیں. تو یہ فرق بتایا نا پھر راحیل شریف صاحب کے دور میں جب امن و امان تھوڑا قائم ہو گیا تھا، تو اب کیا ایسا کیا غلط ہو گیا صاحب؟ ایسا بتا، آپ گلشن اقبال کے MP ہیں، مجھے بتائیں کیا فرق پڑ گیا؟ راحیل شریف صاحب کی جگہ جنرل قمر باجوہ آ گئے، رینجرز کی کمانڈ چینج ہوئی، لیکن وہی انسٹیٹیوشنز کا انوالومنٹ وہی ہے کراچی شہر میں امن و امان کے لیے. آپ کی گورنمنٹ بھی امن و امان چاہتی ہے، کسی کے ول میں، پل پاور میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، وہی کیپیسٹی ہے، بڑھ گئی ہوگی شاید کیپیسٹی. پھر کیوں امن و امان خراب ہو گیا؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو پہلے جس طرح
رینجرز کا خوف جرائم پیشہ عناصر کے ہوتا تھا وہ اس وقت موجود شاید نہیں ہے. رینجرز اس طرح فعال طور پہ شاید نہیں نظر آ رہی, شاید ان سے وہ پاورز جو ہیں وہ واپس لے لی گئی ہیں, ان کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جا رہا. ایک بیچ میں جو فضا تھی کہ لوگ جو ہیں وہ سیفٹی محسوس کرتے تھے, سیکورٹی محسوس کرتے تھے, عام لوگ جاتے تھے باہر, ان کو یہ ڈر و خوف نہیں تھا, اب وہ واپس آ رہا ہے ڈر و خوف. ابھی بھی اب گشت پہ اس طرح سے رینجرز ہمیں نظر نہیں آ رہی, تو میں تو درخواست ہی کروں گا رینجرز کے ڈی جی رینجرز سے بھی کہ اس وقت کراچی جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ میں تقریباً جا چکا ہے. یہاں ہر دن آئے دن جو ہے وارداتیں ہو رہی ہیں اور لوگ غیر محفوظ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں. تو ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کو دیکھنا پڑے گا, یہ کراچی شہر عام شہر نہیں ہے اور اس کی سیکورٹی بہت اہم ہے پورے ملک کے لیے. اور ایک آدھ واقعہ بھی, کوئی بھی ایسا واقعہ جس سے شہر جو ہے ڈیسٹیبلیٹائزیشن کی طرف جا سکتا ہے, کیونکہ کوئی بھی ایک ایسا واقعہ جس سے ایموشنز لوگوں کے اٹیچ ہو, ایگزیکٹلی وہ پہلے بھی ماضی میں ہوا ہے, اس وقت بھی ہو سکتا ہے. تو کراچی کی اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس کا نظام ہے نا, اس کو اس طرح سے نہ دیکھنا چاہیے کہ جی تھانے دار ہمارا لگ گیا, کوئی ایس پی ہمارا لگ گیا, کوئی آئی جی ہمارا لگ گیا. یہ کب تک اس سوچ میں رہیں گے؟ ابھی سی ایم صاحب میٹنگ کر رہے تھے, میرے مرتضی وہاب کہہ رہے ہیں کہ جو میرا فون نہیں اٹھا, آئی جی صاحب نے ناراض ہو کے بیٹھ گئے. وہ بھائی سسٹم کو آپ دیکھیں, آپ کی اسکیمیں جو ہیں پولیس افسران کے حوالے سے ہوں, سسٹم کے حوالے سے ہوں, کب سے چلی جا رہی ہیں. ٹھٹا جیل 2007 سے 250 بیرکس کی جیل ہے, 2007 سے آج تک انکمپلیٹ ہے. صحیح 12 سال ہو گئے ہیں. مطلب کہ کوئی ایک ہوم ڈپارٹمنٹ کی, میں آپ کو بتاؤں جو گزشتہ سال گزرا ہے مالی سال 2018-19, ہوم ڈپارٹمنٹ کی ایک اسکیم پوری نہیں ہوئی. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی سارے مری صاحب, آپ کے لاسٹ اس پہ کمنٹ مجھے دیں. آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اس زمانے میں امن تھا, اب کم ہوا ہے. تو اسلان کی بات یہ لاجیکلی سمجھ میں آتی ہے کہ شاید رینجرز کا وہ خوف نہیں رہے جو اس وقت تھا, نیا معاملہ تھا, یہ وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ؟ نہیں, اگر یہ وجہ بھی ہم بات کریں تو وہ خوف کون لائے گا؟ میں نے لانا ہے, آپ نے لانا ہے, کون لائے گا؟ پہلے کون لا رہا تھا؟ بلا